کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم عالمی ادب کے ایک بہت بڑے نام لیو ٹالسٹائے، ان کی ایک شہرہ آفاق کہانی انسان کو کتنی زمین چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ کہانی انسانی فطرت کی ایک کمزوری، لالچ اور یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش ہوتی ہے نا اطمینان کی، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ہاں، اور اس کا مرکزی کردار ہے پاہم، ایک غریب کسان جو بس یہی سوچتا ہے کہ تھوڑی کافی زیادہ زمین مل جائے تو بس زندگی سنور جائے۔ اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، یہ زیادہ زمین کی خواہش کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا ہے، بس زیادہ اور زیادہ زمین کی تلاش میں۔ اور پھر آخر میں اس کی ملاقات ہوتی ہے باشکیروں سے، ایک قبیلہ۔ وہ اسے ایک عجیب سی پیشکش کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جتنی زمین کے گرد تم پیدل چل کر چکر لگا لو، وہ تمہاری، بس ایک شرط ہے۔ شرط یہ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس وہیں پہنچنا ہے جہاں سے چلے تھے۔ بالکل، اور پہم جو اس وقت تک لالچ میں آپ کہہ لیں اندھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی ہمت اور طاقت کا غلط اندازہ لگا بیٹھتا ہے اور خود کو دھکیلتا ہے اپنی حد سے بہت آگے۔ ہاں، اور پھر اسے سبق ملتا ہے، بڑا المناک سبق، کہ انسانی خواہش کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ دو بہنیں ہیں، ایک شہر کی، دوسری گاؤں کی۔ جی، بڑی بہن شہر سے گاؤں آتی ہے ملنے، اور دونوں میں بحث چھڑ جاتی ہے شہر اور گاؤں کی زندگی پر۔ شہر والی بہن تھوڑا تحقیر سے دیکھتی ہے دیہاتی زندگی کو۔ ہاں، لیکن چھوٹی بہن جو کسان کی بیوی ہے، وہ بڑے زور شور سے دفاع کرتی ہے، کہتی ہے ہماری زندگی سادہ ہے، محنت والی ہے، لیکن فکروں سے آزاد ہے۔ شہر میں دولت ہے تو گوانے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ یہیں سے وہ مرکزی خیال یعنی قناعت بمقابلہ لالچ اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی وقت پہوم جو چھوٹی بہن کا شوہر ہے، وہ یہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اصل مسئلہ تو صرف زمین کی کمی ہے۔ اگر میرے پاس کافی زمین ہونا، وہ سوچتا ہے، تو مجھے شیطان کا بھی ڈر نہ ہو۔ اور قسمت دیکھیں، یا شاید بدقسمتی، کہ شیطان وہیں کہیں موجود ہوتا ہے اور یہ سن لیتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور وہ اسے ایک چیلنج کے طور پر لیتا ہے۔ کہتا ہے، اچھا چلو مقابلہ کرتے ہیں، میں تمہیں زمین دوں گا اور پھر اسی زمین کے ذریعے تمہیں اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ تو یہیں سے پاہوم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اسے موقع بھی جلد مل جاتا ہے۔ گاؤں میں ایک زمیندار عورت اپنی زمین بیچ رہی ہوتی ہے۔ پاہوم دوسرے کسانوں کے ساتھ مل کر وہ زمین خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخرکار 40 ایکڑ خریدنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے اسے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے، گھوڑے کا بچہ بیچنا، بیٹے کو مزدوری پر بھیجنا، قرض لینا۔ لیکن زمین کا مالک بن کر شروع میں تو بہت خوشی ہوتی ہوگی نا؟ بہت۔ وہ اپنی زمین پر محنت کرتا ہے، اچھی فصل ہوتی ہے، قرض بھی اتار دیتا ہے، ایک طرح سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، زمیندار بن جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ کامیابیوں سے بدل دیتی ہے۔ جی، یہی تو المیہ ہے، زمین کی ملکیت اسے بدل دیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ، آپ کہیں، حفاظتی ہو جاتا ہے، پوزیسو۔ مطلب یہ کہ پہلے جب گاؤں کی مشترکہ زمین پر کسی کے جانور آ جاتے تھے تو شاید درگزر کر دیتا ہو، لیکن اب اپنی زمین پر کسی کا جانور آ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ معاملہ عدالت تک لے جاتا ہے، پڑوسیوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گاؤں میں اس کی عزت جو پہلے تھی وہ بھی نہیں رہتی۔ تو جس زمین سے سکون چاہ رہا تھا اسی نے بے سکون کر دیا۔ بالکل، ملکیت نے نئی پریشانیاں کھڑی کر دیں، اور اسی دوران اسے افواہیں سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر نئی جگہوں پر جا رہے ہیں۔ ہاں، جہاں زیادہ اور بہتر زمین دستیاب ہے۔ تو پہوم کے اندر کی وہ بے چینی، وہ لالچ پھر سے سر اٹھاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں کیوں اس تنگ جگہ پر پڑا رہوں، مجھے بھی جانا چاہیے۔ تو وہ یہ 40 ایکڑ بیچ دیتا ہے؟ جی، اپنا سب کچھ بیچ کر وہ دریائے وولگا کے پار ایک نئی کمیونٹی میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے کتنی زمین ملتی ہے؟ وہاں اسے کمیون میں شامل ہونے پر 125 ایکڑ زمین ملتی ہے، پہلے سے 3 گنا زیادہ، اور زمین بھی کافی زرخیز ہوتی ہے، مویشی بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب تو مطمئن ہو گیا ہوگا؟ شروع میں تو ہوا، بہت خوش تھا، لیکن وہی بات ہے، کچھ عرصے بعد پھر وہی خواہش۔ ہاں، اسے وہ زمین بھی کم لگنے لگتی ہے، وہ اور زیادہ گندم اگانا چاہتا ہے، لیکن کمیون کی زمین کے اپنے اصول ہوتے ہیں، کرائے پر زمین لیتا ہے تو اس پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔
اب کیا مسئلہ تھا؟ اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کمیون کی مشترکہ زمین ٹھیک نہیں، اسے اپنی ذاتی ملکیت والی زمین چاہیے، فری ہولڈ، جس پر صرف اسی کا اختیار ہو۔ یعنی ہر بار جب اسے کچھ ملتا ہے تو اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے، پہلے زمین، پھر زیادہ زمین، اب ذاتی ملکیت۔ بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اطمینان تو بس لمحے بھر کا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن ایک سوداگر وہاں سے گزرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ اسے باشکیروں کی سرزمین کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے وہاں بہت وسیع، بہت زرخیز زمین ہے، اور وہ بھی بہت سستی۔ کتنی سستی؟ سوداگر بتاتا ہے کہ اس نے خود صرف 1000 روبل میں 13,000 ایکڑ زمین خریدی۔ 13,000 ایکڑ 1,000 روبل میں؟ یہ سن کر تو پاہوم ہاں، اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ فوراً حساب لگاتا ہے کہ اگر یہ سوداگر اتنی لے سکتا ہے تو میں تو اس سے 10 گنا زیادہ حاصل کر سکتا ہوں۔ بس وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اسے وہیں جانا ہے۔ تو وہ ایک لمبا سفر کرتا ہے باشکیروں کے علاقے تک۔ جی، اور وہ ان کے لیے تحائف بھی لے کر جاتا ہے، چائے، شراب اور دوسری چیزیں۔ وہاں پہنچ کر وہ ان کا سادہ طرز زندگی دیکھتا ہے۔ کیسا تھا ان کا طرز زندگی؟ بہت سادہ۔ وہ نمدے کے خیموں میں رہتے تھے، جانور پالتے تھے، کمس پیتے تھے، وہ گھوڑی کے دودھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ زمین کاشت نہیں کرتے تھے، بس قدرتی طور پر جو گھاس اگتی تھی وہی ان کے جانور چڑھتے تھے۔ یہ تو پاہوم کی سوچ سے بالکل الٹ ہوگا۔ بالکل، یہ تضاد بہت اہم ہے۔ باشکیر زمین کو خرید و فروخت کی چیز نہیں سمجھتے، جبکہ پاہوم کے لیے زمینی سب کچھ ہے۔ وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ آدمی اتنی دور سے صرف زمین کے لیے آیا ہے۔ خیر، پاہوم تحائف پیش کرتا ہے اور اپنی خواہش بتاتا ہے کہ وہ زمین خریدنا چاہتا ہے۔ باشکیر پہلے تو تھوڑا ہچکچاتے ہیں، پھر وہ اپنے سردار سے مشورہ کرتے ہیں۔ سردار کیسا تھا؟ کہانی میں اس کا حلیہ بتایا ہے کہ اس نے ایک بڑی سی لومڑی کی کھال کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وہ پاہوم کا استقبال کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اور پھر وہ مشہور زمانہ پیش کرتا ہے۔ جی، وہ انوکھی پیشکش۔ سردار کہتا ہے قیمت ہے 1000 روبل، ایک دن کے لیے۔ ایک دن کے لیے؟ مطلب یہ کہ صبح سورج نکلنے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک تم پیدل چل کر جتنی زمین کا گھیرا ڈال لو گے وہ سب تمہاری۔ لیکن ایک شرط بھی تھی۔ ہاں، سب سے اہم شرط، اگر تم سورج ڈوبنے تک واپس اسی نقطۂ آغاز پر نہیں پہنچے جہاں سے چلے تھے تو تمہارے پیسے بھی ضبط ہو جائیں گے اور زمین بھی نہیں ملے گی۔ یہ تو سیدھا سیدھا لالچ کو ہوا دینا ہے، کوئی حد ہی نہیں رکھی، جتنی ہمت، جتنا لالچ، اتنی زمین۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی کھیل تھا۔ خطرہ بہت بڑا تھا، لیکن پاہوم کو اس وقت صرف زمین نظر آ رہی تھی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک دن میں تو میں بہت بڑا علاقہ گھیر لوں گا۔ وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ اور سودے سے پچھلی رات اسے وہ مشہور خواب آتا ہے۔ جی، وہ بہت اہم اور علامتی خواب ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پہلے باشکیروں کا سردار اس پر ہنس رہا ہے، پھر وہ سردار بدل کر وہ سوداگر بن جاتا ہے جس نے اسے یہاں کا بتایا تھا۔ اچھا؟ پھر وہ سوداگر بھی بدل جاتا ہے اور وولگا پار والا کسان بن جاتا ہے، اور آخر میں وہ دیکھتا ہے کہ سینگوں اور کھروں والا شیطان بیٹھا ہنس رہا ہے۔ اور شیطان کے سامنے ایک لاش پڑی ہے، اور وہ لاش خود پاہوم کی ہے۔ او خدایا، یہ تو صاف اشارہ تھا۔ بالکل، آنے والے انجام کا پیش خیمہ۔ لیکن پاہوم صبح اٹھتا ہے تو اس خواب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اپنے مقصد پر، زمین حاصل کرنے پر پوری طرح مرکوز ہوتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک ٹیلے پر جمع ہوتے ہیں جسے شیخ خان کہا گیا ہے۔ جی، سردار اپنی لومڑی کی کھال والی ٹوپی زمین پر رکھتا ہے۔ یہ نقطۂ آغاز ہے۔ پاہوم اپنے 1000 روبل اس ٹوپی پر رکھتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، پاہوم چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہے، بہترین زمین کا انتخاب کرتا جاتا ہے، نشان کے طور پر گڑھے کھودتا جاتا ہے۔ شروع میں تو شاید وہ محتاط ہوگا۔ ہاں، شروع میں کچھ حساب کتاب سے چلتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا ہے، گرمی بڑھتی ہے اور اسے اچھی سے اچھی زمین نظر آتی ہے، اس کا لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہوگا بس تھوڑا اور، یہ کونا بہت زرخیز ہے۔ بالکل، وہ خود کو تسلیاں دیتا ہے، تھوڑا اور چل لوں، یہ حصہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ گرمی سے برا حال ہے، کپڑے اتار دیتا ہے، جوتے اتار دیتا ہے، پیاس لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، مگر رکتا نہیں۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے 1 گھنٹہ تکلیف اٹھا لو، زندگی بھر آرام کرو۔ ہاں، یہی سوچ اسے آگے دھکیلتی رہتی ہے۔ وہ اپنی جسمانی حالت کو، اپنی حدوں کو بھول جاتا ہے۔ اسے بس زیادہ سے زیادہ زمین گھیرنی ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ سورج ڈھل رہا ہے، اور اس نے واپسی کا سفر تو شروع ہی نہیں کیا۔
اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نقطۂ آغاز سے بہت بہت دور نکل آیا ہے۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ اب اس کی واپسی کی دوڑ شروع ہوتی ہے، ایک اذیتناک دوڑ۔ وہ اپنی پوری طاقت جمع کرتا ہے۔ اسے دور وہ ٹیلا نظر آتا ہے، باشکیر چیخ چیخ کر اسے بلا رہے ہیں۔ وہ بھاگتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حاصل کی ہوئی زمین بچانے کے لیے۔ ہاں، ستم ظریفی دیکھیں، وہ اپنے کپڑے، پانی کی چھاگل، سب کچھ پھینک دیتا ہے تاکہ بوجھ ہلکا ہو، صرف کدال رکھتا ہے سہارے کے لیے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے۔ اسے اپنا خواب یاد آتا ہے، موت کا خوف اسے گھیر لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سورج بالکل افق کے قریب ہے، بس ڈوبنے ہی والا ہے۔ وہ اپنی آخری ہمت سے لڑکھڑاتا ہوا بھاگتا ہے۔ اور بالکل آخری لمحے، جیسے ہی سورج کی آخری کرن افق میں ڈوبتی ہے، وہ ٹیلے تک پہنچ کر گر جاتا ہے۔ پہنچ جاتا ہے لیکن گرتے ہی اس کے منہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ باشکیروں کا سردار شاید طنز میں ہی کہتا ہے، آہ کیا خوب جوان ہے، دیکھو کتنی زمین حاصل کر لی۔ لیکن وہ تو مر چکا تھا۔ جی، پہو مر چکا تھا۔ اس کا نوکر کدال اٹھاتا ہے اور اس کے لیے قبر کھودتا ہے۔ کتنی زمین میں؟ بس اتنی ہی جتنی ایک انسان کو دفن ہونے کے لیے چاہیے، اس کے سر سے ایڑیوں تک 6 فٹ لمبی۔ تو آخر میں انسان کو بس اتنی ہی زمین چاہیے ہوتی ہے، 6 فٹ۔ بالکل، کہانی کا عنوان ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ پہوم کی ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، اس کی ناختم ہونے والی خواہش، سب کا انجام صرف 6 فٹ زمین۔ ٹالسٹائے کا پیغام کتنا واضح اور کتنا گہرا ہے نا، کہ یہ جو لالچ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور یہ اسی خوشی اور سکون کو تباہ کر دیتا ہے جس کی تلاش میں انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ پاہوم کا یہ سفر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی اطمینان کیا صرف چیزیں جمع کرنے میں ہے، یا اپنی ضرورتوں اور اپنی حدوں کو سمجھنے میں ہے۔ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنے میں ہے۔ یہ صرف زمین کی کہانی نہیں، یہ دولت، طاقت، شہرت، کسی بھی چیز کی نہ ختم ہونے والی ہوس کی کہانی ہو سکتی ہے۔ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ٹالسٹائے کے زمانے میں تھا، کہ واقعی کافی کتنا ہوتا ہے۔ اور کیا ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک پاہوم چھپا ہوا ہے جو ہمیشہ تھوڑا اور کی دوڑ میں لگا رہتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ کہانی نامہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اور یہ کہانی پسند آئی تو برائے کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں تاکہ ہم عالمی ادب کے ایسے مزید گہرے جائزے آپ تک پہنچاتے رہیں۔